خلیفہ بنی عباسی میں اور سلسلہ اور نسب بنی عباس میں جب بنی امیہ کے بعد آئی ہے تو ان کو بیٹھے بٹھائے اسلامی خزانہ مل گیا جو بنی امیہ سے انہوں نے لیا، اور لینے کے بعد اس کے اوپر تصرف انہوں نے کیا۔ اور اس زمانے میں حکومت اتنی پھیل گئی تھی ہند سے اور مصر تک جو ہے وہ حکومت کی، اور خلیفہ بنی عباس میں جو مقتدر اور بہت ہی مضبوط حاکم تھا وہ مامون الرشید تھا، جس نے اپنے چھوٹے بھائی امین کو مارا، اور وہ بھی عجیب قصہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مامون کے پاس اتنی دولت تھی کہ امین کو بھی مار کے وہ دولت بھی اپنے اندر اس نے شامل کیا، لہذا آج کے سندھ وہاں سے لے کر مصر تک مامون کی حکومت اور مقتدر حکومت ہے۔ مامون سب سے مالدار شخص تھا، جس کے مال و دولت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مامون کا اتنا مال و دولت تھا جو خود اس کو نہیں معلوم تھا کتنا خزانے میں ہے اور کتنے خزانے کس کس ملک میں ہے۔ لہذا مامون کی بہن ام حبیبہ کے عقد میں 8ویں امام نے، امام رضا علیہ السلام نے، ایک صلوات بھیجی پر محمد وآل محمد، جو مہر رکھا وہ 500 درہم ہے۔ غور کیجئے گا، اس کے خزانے ہیرے جواہرات موتی سونے کے سکوں سے بھرا ہے اور امام 500 درہم دے رہے ہیں۔ لہذا دربار میں بیٹھے لوگوں کو بہت تعجب ہوا، تو کسی نے مامون کو اکسایا اور مامون نے پھر امام سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، ہم تو آپ کو بہت مالدار سمجھتے تھے۔ یہ بہرحال ایک کنایا ہے، ایک تنزیہ کرٹسائز امام کو کرنے کی اس نے کوشش کی۔ کہا کہ فرزند نبی، ہم تو آپ کو دنیا و دین کے بادشاہ سمجھتے ہیں، آپ نے بادشاہ کی بہن خلیفۃ المسلمین جو عباسی خلافت کا مقتدر حاکم ہے، جس کے خزانے کا کچھ معلوم نہیں ہے، جس کا جو ہے وہ آخر نہیں ہے، اس کی بیٹی کے لیے یا بہن کے لیے آپ نے کل 500 چاندی کے سکے دیے ہیں مہر میں۔ تو امام رضا علیہ السلام قربان جاؤ، ایک مرتبہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد سر کو اٹھایا اور کہا کہ گواہ ہے خداوند عالم، یہ کل کائنات جو بھی زمین اور آسمانوں میں ہے، ما فی السماوات والارض، الحیات والممات، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، سب کچھ ہم اہل بیت کے صدقے میں بنا ہے، ہم اہل بیت کے لیے نہیں۔ کہ مامون یاد رکھو، جتنا تمہارے خزانے میں ہے اتنا ہمارے ایک اشارے میں بانٹ دیا کرتے ہیں۔ اور امام نے کہا یہ جو آج تم خلافت کے لباس کو پہنے ہوئے ہو اور خلافت کے تخت و تاج پر جو تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا حق تھا کہ جو تم نے غصب کیا ہے، لہٰذا وہ جو خزانہ جس پہ تم فخر کر رہے ہو وہ ہمارا خزانہ ہے، فخر تم کر رہے ہو۔ مامون چپ ہو گیا، چونکہ مامون جانتا تھا امام کہہ کیا رہے ہیں اور اس کو ثابت بھی کر کے دکھاتے، اور مامون کی شرمندگی ہوتی۔ بہرحال زندگی گزرتی رہی، لیکن کہتے ہیں چونکہ مامون نے ام حبیبہ کی شادی کروائی امام سے سیاست کے لیے، امام کو کنٹرول کرنے کے لیے، امام کے اندر اور گھر کے راز کو جاننے کے لیے، کون ملاقات کرتا ہے کون ملاقات نہیں کرتا وغیرہ، لیکن ام حبیبہ وہ بادشاہ کی بہن ہے، لاڈ میں پلی ہے، عیش و آرام میں رہنے والی ہے، اور امام کی زندگی سخاوت والی زندگی ہے، سجدوں والی زندگی ہے، زہد و تقوی والی زندگی ہے،
बख्शने वाली जिंदगी है। आप समझ रहे होंगे, बादशाह की बेटी या बादशाह की बहन, बादशाह की बहन कहाँ और इमाम का सादा सा दस्तरखान कहाँ। मुद्दत के बाद इस 3 साल के अंदर, मैं आपको ये भी एक गोशे में अर्ज कर दूं, इमाम ने कभी भी इससे जो है वो वसलत नहीं की। यही वजह है कि इससे कोई औलाद, बहरहाल ये जो तमन्ना लिए हुए था मामून, 3 तमन्नाएं थी मामून की। वो 3 चीज़ें क्या थी? एक, इमाम को कंट्रोल करना, और सियासत यही थी कि इमाम के ऊपर रस्साकशी करे और नज़र रखे। दूसरी बात यह है कि उम्मे हबीबा के ज़रिए से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो भी नस्ल तय्यब व ताहिर होगा, और अगर वो उसकी बहन है तो मामून मामू कहलाएगा, और अगर उसकी बेटी है तो मामून नाना कहलाएगा। दुनिया में न जाने कितने खलीफा नाना बनने के सपने देखते रहे और ऐसे ही गुजर गए। उनमें से एक मामून भी था कि जिसने अपनी बेटी को मासूम को दिया ताकि इससे औलाद पैदा हो और मैं नाना बन सकूं। ये नाना का किरदार जो है बहुत से लोगों ने निभाया, मगर उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए और इमाम ने उनको शर्मिंदा कर दिया। एक सलावत भेजी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस जिंदगी गुजरती रही। उम्मे हबीबा ने एक मर्तबा दरबार में आने के बाद उसने तलातुम मचा दिया, कोहराम मचा दिया, और जो है वो फरियाद करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब दरबार में मिस्र के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इस मुल्क के उस मुल्क के। मामून, आपने सुना ही है कि मामून जो है बहुत ही इख्तिदार और मुख्तदर और साहिब कुदरत वाला था, और उसकी हुकूमत बहुत बड़ी थी। लिहाजा मुख्तलिफ ममालिकों के शायर और दानिशमंद और नुमाइंदों के दरमियान हमेशा जो है वो झमघट्टा लगाए रखता था। लिहाजा उसकी बेइज्जती हो गई। भरे दरबार में उसकी बहन ने आके जो है वो फरियाद करना शुरू किया। क्या बात है कि तुम भरे दरबार में आ गई हो और शिकायत करो, क्या हुआ? कहा देखिए, ये भी एक जो है वो मामून की ही चाल थी कि मैं फर्जंद नबी से शिकायत करती हूँ, इनके लिए मेरी शिकायत है। और इमाम को वली अहद बना रखा था जबरन कहरन, लिहाजा इमाम बाजू में बैठे हुए थे। कहा हुआ क्या है, क्यों शिकायत कर रही हो? चूंकि बहुत बड़े बड़े जो अंग्रेज राइटर है उसका जुमला यहाँ सुनेंगे तब आपको ये वाक़या समझ में आएगा। देखिए, अगर किसी बड़ी शख्सियत को, खासकर जो मुक़द्दस शख्सियत है, औलिया, अंबिया, सालेहीन, उनको अगर पहचानना हो तो उनकी हमशरीक हयात, अहलिया और ज़ोजा, उनसे आप पूछिए कितनी उनके ऊपर ईमान रखती हैं। क्यों? इसलिए कि इंसान बाहर की दुनिया में फराड कर सकता है, रियाकारी कर सकता है, दिखावे के लिए अच्छे अच्छे काम कर सकता है, लेकिन घर के अंदर की असली जो किरदार है वो बीवी जानती है। लिहाजा मादलोंग ये कहता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के उस ईमान को देखते हुए, हज़रत खदीजतुल कुबरा के उस ईमान को देखते हुए ये बात साफ हो जाती है कि रसूल अकरम जैसे पाक और पवित्र और मासूम इंसान दुनिया में कोई नहीं था जिसकी बीवी खुद उनके कसीदा पढ़ें और ये कहें कि उनके अखलाक में और चरित्र में कोई धब्बा नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? लिहाजा मामून का ये तीसरा नक्शा था, गेम था कि ये दुनिया के सामने मशहूर करा दूं कि जिसकी बीवी खुद उसकी जो है वो तारीफ ना करे, उससे शिकायत करे, नाउज़ुबिल्लाह, वो शख्स कैसा हो सकता है। ये बहरहाल मेन मुद्दा था। लिहाजा वो दरबार में आई और चिल्लाई और ये वो। तो मामून ने कहा करो अपनी शिकायत, रखो पूरे मजमे के सामने, बताओ क्या बात है। कहा मुझे अपने शौहर से शिकायत है। कहा कि हाँ हाँ शौहर से शिकायत है, मगर तुम्हें मालूम है ये शौहर कौन है? कहा मुझे मालूम है, फर्जंद नबी है। कहा तुम्हें मालूम है ये कौन है? हाँ मुझे मालूम है ये इमाम है। ये सारी बातें, ये सारी गुफ्तगू। कहा बताओ क्या बात है? कहा कि देखिए मुझे पेट भर के उस घर में खाना नहीं मिलता, मुझे बेहतरीन कपड़े नहीं मिलते, मुझे उस घर में बेहतरीन वो बिस्तर नहीं मिलता जो मेरे मैके में मिला करता था, मुझे उस घर में कनीज नौकरानी चाकरानी नहीं है जो मेरे घर में था।
میں بہت لاڈوں کی پلی ہوں، میں بادشاہ کے گھر میں پلی ہوں، میرے ایک اشارے سے سوئیوں نوکرانی حاضر ہوتی تھی، میرے دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے اور وہاں سوکھی روٹیاں ہوتی تھی۔ تو امام علیہ السلام کی جانب سب دیکھنے لگے۔ آپ تصور کر رہے ہیں نا، جب سبھی امام کی جانب دیکھ رہے ہوں اور ان کے گھر کی بیوی شکایت کر رہی ہو، تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام سے مامون مخاطب ہوا، آپ کی اہلیہ آپ کے گھر کی فقر کی شکایت کر رہی ہے، آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے پہلا جواب دیا، کہا کہ ہمارے دسترخوان کی جو سوکھی روٹی ہے وہ بے شک تنہا روٹی ہے، سوکھی روٹی ہے، مگر حلال روٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بادشاہ کے دسترخوان پر طرح طرح کی جو روٹیاں ہیں وہ روٹی ضرور ہے، مگر مظلوموں کے خون میں ڈوبی ہوئی روٹیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے بھرے دربار میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور امام نے قصیدہ خدا پڑھا، حمد خدا کی۔ امام نے اللہ کا قصیدہ پڑھ کر امام نے کہا، اللہ وہ ہے کہ جس نے ہمیں دنیا و آخرت کے لیے صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے امام بنایا، اور پوری کائنات کو سخر لنا، ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ بس روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مامون نے اور درباریوں نے کیا دیکھا، امام کے ہاتھوں سے اشرفیاں گرنے شروع ہوئے، ان کے آستین سے موتیاں بکھرنے شروع ہوئے، بکھرتے گئے بکھرتے گئے بکھرتے گئے، دربار بھرتا گیا، لوگ کھڑے ہوتے گئے، دربار بھرتا گیا، کرسیاں خالی ہوئی، دربار بھرتا گیا۔ اس کے بعد مامون نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا فرزند نبی بس کیجئے، آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، میرے دربار میں جگہ کی کمی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد والی محمد۔ یا علی یا علی زندہ باشد۔ تو امام نے آخر میں ایک جملہ فرمایا، بہرحال بہت ہی مفصل واقعہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ مامون یاد رکھو، ہم مطیع ہیں، مجبور نہیں ہے، یعنی ہم خدا کی رضا میں سربا سجود ہیں اور خالی دسترخوان پہ ہوتے ہیں، اور یہ زہد و تقوی کا عالم ہے، ہم مجبور نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام نے سمجھایا کہ ہمارے ایک اشارے سے موتیوں کے دریا بہہ جائے، اشرفیوں کے سیلاب لگ جائے، انبار اور ڈھیر لگ جائے۔ اس کے بعد مامون کی بیٹی شرمندہ ہوئی، لیکن امام نے اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے۔ دنیا میں عجیب عجیب خواتین گزری ہیں جو امام جیسے شوہر کی قدر نہیں کر سکی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ساری زندگی پھر اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اور ایک چیز اور بھی ہے، وہ ایسے درد میں مبتلا رہی۔ پھر کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ جو معجزہ ہے امام علیہ السلام کا، وہ پورے دربار نے دیکھا اور پوری امت نے دیکھا۔